الحمد لله الحمد لله وليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب القدر استاد محترم مفتیان اعظام علماء کرام اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مرد مومن کی سوانح حیات پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا نام تاریخ اسلام کے سنہرے ابواب میں ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کا نام ہے غازی علم الدین شہید. یہ وہ عاشق رسول ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا خون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا. غازی علم الدین شہید کا اصل نام محمد علم الدین تھا. آپ 4 دسمبر 1908 میں لاہور کے ایک غریب مگر دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد محترم مولوی نور الدین صاحب پیشے کے لحاظ سے پڑھائی تھے لیکن نہایت ہی نیک سیرت انسان تھے. غازی علم الدین نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی مگر دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو کسی بھی دنیاوی تعلیم کی محتاج نہ تھی. غازی علم الدین شہید 1929 میں ایک ہندو ناصر راجپال نے ایک ناپاک کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی. یہ توہین آمیز حرکت امت مسلمہ کے دلوں پر بجلی ڈنڈ کر گری. مسلمان اور ہند کے دل زخمی ہو گئے، دل سے جلوس ہوئے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے مگر ظالم گستاخ قانون کی آڑ میں بچتا رہا. اسی ظلم و گستاخی کو دیکھ کر ایک اہم مگر غیرت مند نوجوان علم الدین شہید کے دل میں آگ بھڑک اٹھی. اس نے فیصلہ کیا کہ اگر قانون خاموش ہے تو میں خاموش نہیں رہ سکتا. غازی علم الدین شہید 6 اپریل 1929 کو عدالت کے قریب جا کر اس ہندو کو تلوار کے بار سے واصل جہنم کر کے پوری امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ محبت کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کیوں ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے. شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے. مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی. یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ایک غیرت مند مسلمان نے عشق رسول کی خاطر اپنی جان کا سودا کر دیا. غازی علم الدین شہید گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا، فیصلے ہوئے اور بالآخر 29 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو میاں والی جیل لاہور میں پھانسی دے دی گئی. یوں علم الدین غازی علم الدین کے نام سے تاریخ میں شمار ہو گئے. جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی گئی تو علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ ایسا عاشق رسول صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ان کے مقدمے کے وکیل تھے انہوں نے فرمایا میں نے بہت سے مقدمے لڑے مگر اس مقدمے کی وکالت میرے لیے اعزاز کی بات ہے. غازی علم الدین شہید کا جب جسد خاکی جیل سے باہر آیا تو لاہور کی گلیاں عشق و عقیدت سے بھر گئی. ہزاروں مسلمان جنازے میں شریک ہوئے. غازی علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے شہید کی میت کو قبر میں اتارا اور فرمایا یہ شہید یہ بڑائی کا بیٹا آج میرے ایمان کی تجدید کر گیا. غازی علم الدین شہید نے یہ ثابت کر دیا کہ
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے نہیں عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ غازی المدین کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی کوئی دجال عقیدہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالے تو ایک سچا مسلمان کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کی تابناک ماضی اور تاریخی ادوار اس عیاں حقیقت کی متحرک ہے کہ جب بھی کسی دجال نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو کبھی صدیق اکبر میدان عمل میں آئے، کبھی غازی الدین شہید میدان عمل میں آئے، کبھی غازی ممتاز حسین قادری میدان عمل میں آئے، تو کبھی شاہ امام محمد نورانی میدان عمل میں آئے، تو کبھی بابا خادم حسین رضوی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور عالم کفر کو بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔